یقیناً آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آج ہم بنائیں گے دسترخوان کی رونق، یعنی کہ آلو کوفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے، سب سے پہلے کوفتے بنائیں گے، بھنے ہوئے چنے، کالا زیرہ، سفید زیرہ، خشک دھنیا، اور اس کا ہم پاؤڈر تیار کر لیں گے۔ یہ پاؤڈر میں اگر آپ کی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ اس کو نکال لیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کو بیچ میں رہنے دیں، ادروائز آپ کے کوفتے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اب ہم دوسری طرف لیں گے چکن چیسٹ پیس، ہری مرچیں 4 سے 5 عدد، اور پیاز 2 سے 3 عدد آپ لے کے ان کو چاپر میں ڈال کے اچھے سے چاپ کر لیں۔ بہت اچھے سے چاپ کیجیے گا کہ آپ کے پیاز کا یا کسی اور چیز کا کوئی ذرہ نہ رہے، تاکہ آپ کے کوفتے ٹوٹے نہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی ذرہ رہ بھی جاتا ہے تو نو پرابلم، اس کو نکال دیجئے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے ڈرائی پاؤڈر جو ہم نے بنایا تھا، اور ساتھ میں اسپائسز ایڈ کریں گے، جس میں بلیک پیپر میں نے ایڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم سالٹ ایڈ کریں گے۔ یہ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ہے، آپ جتنا کم زیادہ پسند کرتے ہیں آپ وہ ایڈ کیجئے۔ اس کے بعد ہم شامل کریں گے 1 چمچ لال پیسے مرچ۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے کہ کہیں پہ بھی نمک یا مرچ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں، جو چیز اگر پیاز رہ گیا ہے تو میں نے اس کو نکال دیا ہے۔ اب ہم 2 انڈے اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صرف انڈے کی سفیدی یا انڈے کی زردی ڈالنی ہے، آپ نے مکمل 2 انڈے آپ نے شامل کر دینے ہیں، اور ان کو اچھے سے مکس کر کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں، تاکہ وہ سیٹ ہو جائے اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی بالز اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے سائز کی آپ بنا کے ان کو فرائی کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ ڈیپ فرائی آپ نے کرنا ہے، اور اس میں سے آپ کو جتنے کوفتے چاہیے ہوں آپ وہ سالن کے نکالیں، باقی آپ کسی بھی بیگ میں، شاپر بیگ میں، سیلڈ بیگ میں ڈالیں اور فریزر میں فریز کریں۔ اب ہم یہاں پہ تقریباً 1 کپ آئل لیا ہے، اور میں نے 3 سے 4 جو پیاز تھے ان کا پیسٹ بنا کے وہ شامل کر دیا ہے، وہ گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف پاؤڈر تیار کر لیتے ہیں ہم، جس میں نے سفید زیرہ، کالا زیرہ، اجوائن، خشک دھنیا لے کے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے، اور مسالے کے لیے ہم نے ٹماٹر، ہری مرچ، ادرک اور لہسن لے کے اس کو میں نے پیسٹ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم جب گولڈن براؤن ہو جائے گا آپ کا پیاز، خوبصورت سا سنہری رنگ، تو اس کے بیچ میں آپ ٹماٹر شامل کر دیجئے، یعنی کہ ٹماٹر کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کر دیجئے، اور ساتھ ہی جو آپ نے پاؤڈر تیار کیا تھا، جس میں آپ نے اجوائن، خشک دھنیا، سفید زیرہ، کالا زیرہ لیا تھا، اس کا صفوف شامل کر دیجئے۔ اور جو نارمل آپ مسالے ڈالتے ہیں اپنے کھانے میں، یعنی کہ نمک، ہلدی، لال مرچ، وہ شامل کر دیجئے۔ اور میں نے یہاں پہ تھوڑا سا تکا مسالہ شامل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 1 چمچ آپ وہ بھی ایڈ کر دیجیے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے۔ اٹس آپشنل، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی اچھے سے بھنائی کیجیے کہ آئل جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے۔ جب اس کا آئل ریلیز ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے مسالے کی بہت اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے۔ اب آپ اس میں آلو شامل کر سکتے ہیں۔ آلو میں نے بہت بڑے سائز کے نہیں لیے، نارمل سے سائز میں لیے، تاکہ جلدی آپ کے کوک ہو جائیں، کیونکہ مہمان آ رہے ہوں تو پھر آپ کو جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر سائز اتنا سبزیوں کا رکھیں جتنا وہ جلدی کوک ہو جائیں، اور آپ کا کھانا بھی اچھا اور وقت پہ بن سکے۔ اب ہم آلو کی اچھے سے بھنائی کریں گے، اور بھنائی کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں جتنا بھی پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیجئے۔ میں تقریباً یہ 2 سے 2.5 گلاس جو ہے وہ اس کے بیچ میں پانی شامل کیا تھا۔ یہ دیکھیں، آلو نے اپنا آئل ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے، اس کا مطلب اس کی بھنائی مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق پانی ایڈ کر دیجئے، تاکہ آلو اس میں اچھے سے گل جائیں۔ جب بھی کھانا بنائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کھانا بنائیں، دل سے بنائیں اور محنت سے بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتی ہیں۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے، ڈھک کے رکھ دیں گے، تاکہ جو آلو ہیں وہ 50% جب کوک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بیچ میں ہم کوفتے جو ہم نے فرائی کیے تھے وہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھوننے کے ساتھ نہیں ایڈ کرنے، مسالے میں نہیں ایڈ کرنے، آپ نے کیا کرنا ہے، جب 50% آپ کی ہنڈیاں بن جائے گی، آپ نے تب اس میں شامل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ آلو نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں، آپ نے صرف کوفتے بنانے ہیں تو آپ گریوی بنائیں، گریوی جب آپ کی 50% کوک ہو جائے اس کے بیچ میں آپ کوفتے ڈال دیجئے، اور آپ جتنا شوربہ رکھنا چاہتے ہیں، گریوی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اس کو بند کر دیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کی آسانیوں کا سبب بنیں، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔